لیکن یاد رکھیے آپ نے کبیر داس کا نام سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ تو میں نے کہا کبیر داس جی نے صاف وضاحت کے ساتھ کہا ہے عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 55 کر لو پھر 20 کے بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو اور 2 اس میں ملائے۔ کہا کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کبیر داس کا تو بھجن چلتا رہتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے کبیر داس نے پروفیٹ محمد کی کیا تعریف کی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کبیر داس پریش محمد فار ہیونگ آنسر، کبیر داس نے آپ علیہ السلام کی جو تعریف کی خدا کی قسم اس کا کوئی جواب نہیں۔ کبیر داس جی نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو، عدد نکال کر اسے 4 سے گنا کرو، 4 سے گنا کرنے کے بعد اس میں 2 ملاؤ، 2 ملانے کے بعد جو آنسر آئے جو جواب آئے پھر اسے 5 سے گنا کرو، 5 سے گنا کرنے کے بعد جو جواب آئے اسے 20 سے بھاگ دے دو، 20 سے بھاگ دینے کے بعد جو جواب آئے اسے 9 سے گنا کر کے 2 ملاؤ گے، وہ محمد بن جائے گا، محمد کے نام کا عدد نکل آئے گا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے پیچھے تک رہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد بن جائے گا۔ مثلا محمد میں کتنے حروف ہیں؟ محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4 لیٹرز ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف، میم ہا میم دال۔ میم کا عدد ہے 40، ڈبل میم ہے تو 40 اور 40 کتنے ہوئے؟ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے ڈاکٹرز ہیں، ماسٹرز ہیں، میں سب کا ایگزام لینے چلا ہوں، دیکھتا ہوں کون اس ایگزام میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مولوی تو سب کا ایگزام لے لیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنے ایکٹیو ہیں، کون میرے اس کوشچن کا اتر دیتے ہیں۔ اور اسے نوٹ کرو ہندو مسلم بھائیوں، اسے نوٹ کرو، لکھو اور اسے اپنے مائنڈ میں بٹھاؤ۔ میم ہا میم دال، میم کا عدد ہے 40، ڈبل میم ہے تو 40 اور 40 80، ہا کا عدد ہے 8، 80 اور 8 88، دال کا عدد ہے 4، 88 اور 4 ارے بولیے 92، 92، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبیر داس نے کہا کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو گے تو اس کا عدد 92 نکلے گا، 92 نکلے گا۔ دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا آپ عدد نکالیں۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں 786/92 لکھتے ہیں نا، 786 کیا ہے؟ 786 بسم اللہ کے نام کا عدد ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگریزی میں کہتے ہیں ان دا نیم آف اللہ موسٹ بینیولینٹ ایور مرسیفل، اور سنسکرت میں کہتے ہیں اوم۔ عدد اور گنتی کے اعتبار سے کہتے ہیں 786۔ تو 786 بسم اللہ کے نام کا عدد ہوا اور 92 محمد صاحب کے نام کا عدد ہوا۔ لیکن اے نوجوانوں، ہندو مسلم بھائیوں، یاد رکھو اوم 786 اور 92 لکھنے سے ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، پونی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نیکی چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی، دھارمک شکشا اور گیان کو بھی پراپت کرنا پڑے گا۔ 92 لکھنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، پونی چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے، وعدہ کیجئے۔ تڑپ ہے دل اور دکھ ہے یہ سینہ، تڑپ ہے دل اور دکھ ہے یہ سینہ، آپ کے ہجر میں شہر مدینہ، اب تو میرا جینا دشوار ہو گیا، اب تو میرا جینا دشوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے
تو آئیے اب عادت نکالتے ہیں. بہت سے لوگ دعا تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کا نام پوچھ کے ان کے نام کا عادت نکالتے ہیں. آپ بھی دعا تعویذ کرتے ہیں مولانا تنویر ذکی صاحب؟ دیکھیے ہمارے مولانا عبید صاحب بیٹھے ہیں, یہ دعا تعویذ کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ دعا تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں. غور سے سنیے گا, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے, دھیان پوروک سے سنیے گا, بہت دھیان پوروک سے سنیے گا. بہت سے لوگ دعا تعویذ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کا نام پوچھ کے ان کے نام کا عدد نکالتے ہیں. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے ایک عزیز تھے مولانا مظہر صاحب. انہوں نے خواب دیکھا, کچھ بطخیں اڑ کے ہمارے گھر میں آ گئی. اس نے نوکری کا ایک اپلیکیشن, ایک درخواست دے رکھی تھی. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے خواب کی تعبیر معلوم کی گئی. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا, اگر تم مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 روپے والی نوکری ملے گی, اگر مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو 11 روپے والی نوکری ملے گی. وہ ویسے بزرگ نہیں تھے, ویسے پیر نہیں تھے کہ بنی جو دودھ اور چینی سے اس کو کھیر کہتے ہیں, جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو کھیر کہتے ہیں. وہ ویسے پیر نہیں تھے. محبتاً کہا, حقیقتاً صبح تار آ گیا, صبح خط آ گیا. اب تو آنے والی نسل تار سمجھے گی بھی نہیں, خط آ گیا کہ 20 روپے والی نوکری آپ کے لیے تجویز کی جا چکی ہے, آپ آئیے اپنے کام پہ لگ جائیں. مولانا مظہر نے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے سوال کیا, حضرت آپ نے خواب کی یہ تعبیر کیسے دی؟ کہا کہ سنو, بطخ کو فارسی زبان میں کہتے ہیں بط, با توئے زبر بط. با کا عدد ہے 2 اور توئے کا عدد ہے 9. 9 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 9 2 11 مت ہوئیے گا کوئی, کتنے ہوتے ہیں؟ 11. اور بطخ کو عربی زبان میں کہتے ہیں بط تن, ڈبل توئے کے ساتھ. تو توئے کا عدد ہے 9, ڈبل تو ہے تو 9 دنی, ارے بولیے 18, اور با کا عدد ہے 2, تو 18 اور 2 20 روپے والی نوکری مل گئی. تو بہت سے لوگ جب دعا تعویذ دیتے ہیں ان کا نام پوچھ کے ان کے نام کا عدد نکالتے ہیں, تب تعویذ دیتے ہیں. تو کبیر داس نے کہا کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو. مثلا آم جانتے ہیں آپ لوگ, انگریزی میں کیا کہتے ہیں آم کو؟ بولیے مولانا تنویر ذکی صاحب, کیا کہتے ہیں؟ مینگو, MANGO, مینگو. اب جب ہم بس خطی کلیمن کے اعتبار سے عدد نکالیں گے, ہمارے علماء بھی بیٹھے ہیں, بتا دیتا ہوں کس طرح نکالیں گے. اور نوٹ کیجیے, آم الف کا عدد ہے 1, میم کا عدد ہے 40. 40 اور 1 کتنے ہوئے؟ 40. اب آپ کا ایگزام ہونے چلا ہے, دیکھتا ہوں کس کا مائنڈ کتنا چلتا ہے. کتنے ہوئے؟ 41. آم کے نام کا عدد ہوا 41. 41 کو 4 سے گنا کیجئے, کتنے ہوئے؟ ارے آگے سے پیچھے تک جلدی بولیے بھائی. 164. 164 میں 2 ملائیے. ارے جلدی بولیے یار, سنا ہمارا مسالہ نہیں, مجھے مار دے نہیں چلو. 166. 166 کو پھر 5 سے گنا کیجئے. 830. واہ کیا بات ہے بھائی, مہشور والے مالا مال ہے ماشاءاللہ. مکھیا جی آپ کی سربراہی قابل تعریف ہے. 830. 830 کو 20 سے بھاگ دیجئے, اور موبائل سے مت دیجیے گا, موٹو پتلو کا بنایا ہوا ہے, حساب غلط آئے گا, پھر آپ کی گرفت ہو جائے گی. اب تک آپ نے بہت سنگھرش کیا ہے. ارے وہی تو پوائنٹ ہے موبائل والا حساب. اپنے مائنڈ کا استعمال کیجئے. جب تک موبائل نہیں تھا سارا حساب اپنے مائنڈ سے کیا کرتے ہیں.
ارے 20 چوکے 80, 3 کا 3 اتر آئے گا, 0 کا 0 اتر آئے گا, 20 ایکم 20, 41 جواب آئے گا, باقی 10 بچے گا. کتنا بچے گا؟ 10 کو 9 سے گنا کیجئے, 9 دہی 90, 90 میں 2 ملا دیجئے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عدد نکلا. ایک ایگزامپل اور پیش کر دیتا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے بٹھایا ہی ایسے آخر وقت میں ہے. آدم علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. آج لوگ گھر واپسی کا نعرہ لگاتے ہیں. Some believers said to their apostles, we will drive you out of our land. ابا آدم کہاں آئے تھے؟ سری لنکا میں. اس وقت سری لنکا کہاں تھا؟ بھارت میں تھا, ہندوستان میں تھا نا. اور اللہ کا قرآن کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اسی مٹی میں دفن ہوتا, کل قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے. ارے اٹھاؤ بخاری, آتا ہے بخار جس کو بخاری نہیں آتی. اٹھاؤ بخاری کی روایت ہے, روضۃ من ریاض الجنہ. آپ علیہ السلام جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے, جنت کی مٹی میں دفن ہیں. کل قیامت کے دن جنت کی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. بھی یہی کہتا ہے تسیت بھکتیمان سسیان, جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اسی مٹی میں دفن ہوتا, کل قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. ہم سب ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, ہندوستان کی مٹی میں ہی مرنے کے بعد مل جائیں گے, اور کل قیامت کے دن ہندوستان کی مٹی سے ہی اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہیں پر رک کر ایوان حکومت تک یہ پہنچا دینا چاہتا کہ ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا, سیاکار ہو سکتا, خطاکار ہو سکتا, بدکار ہو سکتا, گنہگار ہو سکتا, لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ملک بھارت, ملک بھارت, سرزمین مہیش پور کے ہندو مسلمان. اللہ اکبر. بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے, بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے, مگر ظالم, مگر ظالم, مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے, مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے. جب ہمارے ممی اور پاپا حج یاترے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جب میں ہندوستان بارڈر سے باہر نکلا تو وہاں صرف لکھا ہوا تھا انا ہندی ہوں, میں ہندوستانی ہوں, صرف انڈین لکھا ہوا تھا. ہم سب ہندوستان میں خوب لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جب ہندوستان سے باہر نکلتے ہیں, وہ ہندو ہو یا مسلم, سکھ ہو یا عیسائی, اس کا پریچے سے کیا رہتا ہے؟ ہندوستانی. اس لیے آج یہ تہیہ کیجئے کہ ہم سب محبت اور پریم کے ساتھ اپنا جیون بتائیں گے, بتائیں گے انشاءاللہ. کبیر کھڑا بازار میں, کبیر کھڑا بازار میں, مانگے سب کی خیر, کبیر کھڑا بازار میں, مانگے سب کی خیر, ناکاہوں سے دوستی, ناکاہوں سے بیر, ناکاہوں سے بیر. تو آدم الف کا عدد ہے, ایک دال کا 4, 4 اور 1 کتنے ہوئے؟ 5. اب میم کا عدد ہے 40, 40 اور 5 کتنے ہوئے؟ 45. اب پھر 45 کو اسی طرح عدد نکالو, ہر چیز کے 4 کر لو بھائی, 2 ملا کر 55 کر لو, پھر 20 کے بھاگ لگائے, باقی بچے کو 9 کر لو اور 2 اس میں ملائے. کہا کبیرہ, سن بھائی سادھو, نام محمد کیا ہے؟ پھر اسی طرح نکالیے,
الف کا عدد ہے 1 دال کا 4 4 اور 1 کتنے ہوئے 5 اور میم کا عدد ہے 40 40 اور 5 کتنے ہوئے ارے بولیے آگے سے پیچھے تک 40 اور 5 45 45 کو 4 سے گنا کیجئے 180 جلدی کیجئے 180 180 میں 2 ملائیے 182 182 کو پھر 5 سے گنا کیجئے اور جلدی کیجئے 910 ارے 910 کتنے ہوں گے 910 910 کو 20 سے بھاگ دیجئے 910 کو 20 سے بھاگ دیجئے 45 ارے 20 چوکے 20 چوکے اور پھر 20 ایکڑ 45 جواب آئے گا باقی 10 بچے گا 10 کو پھر 9 سے گنا کیجئے 9 داہی 90 90 میں 2 ملا دیا کبیر داس جی نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالیے اور یہی وید بھی کہتا ہے ವೇದಾಹ ಅಹ್ಮದಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ ದ್ವಿತೀಯ ವವನಂತಮ ಸಹ ಪರಸ್ತಾ ತಮಿವ ವಿದಿತಾತಿ ಮೃತ್ಯುಮಿತಿ ನಾನಯ ಪನಥ ವಿಧಾತಿಯ ನಯ ಯಜ್ಞಂ ಪರಚೋಚ್ಛಾಮ್ಯವಂ ಸತದುಧೂತ ವಿಮೋಚತಿ ಪೂರ್ವಯಂ ಗತಂ ಕಸ್ತದಿ ವಿಭಾರತ ಹೈ ತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೆ ಮಲೀಚಾಚಾರ್ಯ ಸಮನ್ವಿತ ಮಹಾಮದ ಏಕಾಥಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಶಾಖಾ समन्वित और हनुमान जी भी कहाँ खामोश रहने वाले थे हनुमान जी भी पुकार उठे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हूँ लोक उजागर साफ वजाहत के साथ कबीर दास जी ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी तारीफ की है कबीर दास पर मोहम्मद और है भी नाउंसर कबीर दास ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी तारीफ की है उसका कोई जवाब नहीं कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो जमीन हो या आसमान हो चांद हो या सूरज हो अरे चंद्रमा हो बदर हो या कमर हो शजर हो या हजर हो इंसान हो या हैवान हो फल हो या फूल हो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का आदत नहीं निकलेगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा आसान हिंदी में तुलसीदास जी ने भी उसका तर्जमा किया है ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म पे कुंठ परात अनोती जपे नाम मोहम्मद और तुलसीदास जी ने भी और तुलसीदास ने ये भी कहा है यहाँ न पक्षपात कुछ राखो वे पुराण संत मत भाखो सन्वत विक्रम दो अनंदा महाकोक नश्चतु पर कंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरन चतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया दिल की गहराइयों से सच सच जानकर दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा ओम शांति 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 यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा या अल्लाह हम रियाकार हैं
سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، جانے میں انجانے میں بے شمار گناہ کیے۔ یا اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اگر تو چاہتا تو ہم سب کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم سب کو زمین میں دھسا سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو ہم سب کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم سب کی پیشانی پر کافر لکھ سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو ہم سب کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے بجلی اور بادل بھیج کر ہم سب کو تباہ و برباد کر سکتا تھا۔ خداوند قدوس اگر تو چاہتا تو ہم سب کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم سب کی شکل و صورت کو خنزیر اور بندر کی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتا تھا، لیکن ہم نے کیے گناہ تو نہ اس نے کیے پکڑ۔ کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے۔ یا اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو معاف کرتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو عزت و سربلندی سے نوازتا رہا۔ یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عنایت فرما، بخشش فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی دستگیری نہ فرما۔ یا اللہ مہشپور والوں نے، قاری افسار صاحب اور اراکین کمیٹی نے، پورے اہل محلہ نے، ہندو مسلم بھائیوں نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یا اللہ اس پروگرام کو انعقاد کیا۔ یا اللہ بہت سنگھرش کیا، دنیا والے سنسار والے اسے کیا سلا دیں گے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو سب کی جھولی کو بھر دے۔ یا اللہ تو سب کی جھولی بھر دے، ان میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جس کے دل میں جتنی جائز تمنائیں ہیں، تمام جائز تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام جائز تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ جو بھی جس طرح سے پریشان ہوں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ مہشپور اور صالح پور کے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دے۔ یا اللہ سب کی قبر میں کروٹ کروٹ سب کو چین و سکون نصیب فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کا بچھونا بچھوا دے، جنت کی کملی اڑوا دے۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان تمام ہاتھوں میں کل قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے شرکت کی یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اراکین کمیٹی نے جو سنگھرش کیا یا اللہ اس سنگھرش کے نتیجے میں یا اللہ بلا حساب و کتاب ان کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تمام ہاتھوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام عطا فرما۔ یا اللہ بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بھی اس جلسے میں آئی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کا جسم بڑا نازک ہوتا ہے، یا اللہ جب وہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گی۔ یا اللہ تو ہم سب کی تمام ماؤں کو، تمام مستورات کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ مدارس کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو محبت اور پریم کے ساتھ جیون بتانے کی توفیق عطا فرما۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی شناخت کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔